آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بریا. ہر کے خواہے جو ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہے ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، در حضور اولیاء. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ. حضرت جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کمال کے ولی تھے، اور رب کے دربار میں اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش آپ دنیا پر جس دن تشریف لا رہے ہیں اور جس مہینے میں تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت کا مہینہ بھی نور میں ہے، اور وہ بھی 10 سے پہلے ہے. اور جب آپ کا وصال ہو رہا ہے اور وہ محرم شریف میں ہو رہا ہے، اور وہ بھی 10 سے پہلے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. دنیا پہ تشریف لا رہے ہیں تو ربیع النور ہے. دنیا پہ تشریف لا رہے ہیں تو ربیع النور ہے، اور دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو پھر دیکھیے محرم الحرام شریف ہے. اور آپ دیکھو زمانے کے غوث حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پوتے ہیں. سبحان اللہ. جی صاحب کے پوتے ہیں، اور جی صاحب کی ریاست جموں کشمیر میں اور وانند شریف میں آپ اپنے پیر کے حکم پر ضلع ہزارہ سے جب آپ کے مرشد نے فرمایا کہ آپ جو ہے کشمیر کی طرف، بابا نگری کی طرف
اور اس خطے کی طرف، اس ملک کی طرف ہجرت فرمائے، اللہ رسول کے دین کے لیے اپنے مرشد کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ دیا اور وطن سے آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے پیر کے حکم پر، اور جی صاحب نے ان کی ولادت والے دن اپنے ایک خادم کو اپنی چادر مبارک، جس چادر کو لے کر آپ اللہ کی نماز اور اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے، آپ نے وہ چادر، اپنی مبارک چادر اتاری اور چادر دی، خادم سے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ پیرناڑ ہے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا نام ہے جی؟ حاجی ذاکر صاحب، سبحان اللہ۔ نام مجھے بھی یاد ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریدوں کو بھی یاد ہے کہ، اور یہ وہاں سے 5-6 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر دور ہے۔ اور جی صاحب نے فرمایا کہ اگر بیٹی ہوگی تو وہاں ہی رہنے دو، اگر بچہ ہے میری چادر میں رکھ کر میرے پاس لے آ رہے ہیں۔ تو ربیع النور ہے اور اللہ کا ولی جی صاحب اپنی چادر دے رہے ہیں اور پھر تشریف لا رہے ہیں، اور جب یہ پہنچتے ہیں وہاں ابھی کوئی ولادت نہیں ہے اور ان کی امی جان کھانا کھا رہی ہیں، اور خادم جانے والا دیکھتا ہے تو وہاں تو کوئی ایسے حالات ہی نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر گزرتی ہے آپ کی ولادت ہو جاتی ہے اور امی جان کی گود میں تشریف لے آتے ہیں، اور دودھ پینے سے پہلے جی صاحب نے فرمایا میری چادر میں رکھ کر میرے پاس لے آ، اور جب حکم کے مطابق چادر میں رکھا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو دیکھیے ہمارے مرشد بابا صاحب کی، آپ دیکھیے ان کی شان کو دیکھیں، ان کے مقام کو دیکھیں، اور ان کو اللہ نے جو نوازا اس کو دیکھیں کہ آپ نے اب تک آنکھ نہیں کھولی، اور جب آپ آنکھ کھول رہے ہیں تو ایک زمانے کے غوث کی گود میں آنکھ کھول رہے ہیں اور پہلا دیدار کر رہے ہیں ہمارے بابا جی۔ تو حضرت بابا جی صاحب کا، اپنے دادے کا، اللہ کے ولی کا، زمانے کے غوث کا دیدار کر رہے ہیں، اور بابا جی نے اپنی گود میں لیا اور ماتھے پہ پیار دیا، ہونٹوں کو چوما، بشیر احمد نام رکھا، اپنی زبان چسائی، سبحان اللہ، اپنی زبان مبارک چسائی۔ اور آؤ آپ سنو، غور کرو اس مقام پر کہ جب آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، ولادت کا، پیدائش کا پہلا دن ہے، ابھی ماں کا، امی جان کا دودھ نہیں پیا، دودھ نہیں پیا۔ اب آپ آئیے دیکھیے، کتابوں میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ بہت سارے ایسے اولیاء کرام جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، جنہیں آپ پیداشی، جنہیں مادرزاد ولی کہتے ہیں، اور ہمارے بابا پیر مرشد پیداشی مادرزاد ولی تھے، اور جی صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو میرا پوتا حضرت بابا نظام الدین کے گھر تشریف لا رہا ہے، یہ آتے ہی یہ پیداشی زمانے کا ولی اور غوث ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لے آؤ میں انہیں اپنی زبان، سبحان اللہ۔ اب آئیے دیکھیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جی صاحب نے یہ فرمایا، جی صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی زبان جیب ان کے منہ میں ڈالی تو ہمارے مرشد بابا صاحب نے ایسی چوس لگائی، ایسی چوس لگائی، اتنا چوسنے لگے، اتنا چوسنے لگے کہ جی صاحب نے فرمایا کچھ باقی رہنے دے، کچھ باقی رہنے دے۔ میرے پیاروں، یہ ہم نے بہت بات سنا ہے کہ زبان چسائی، جی صاحب نے چسائی، مگر اس سے آگے ہم نہیں جاتے کہ وہ زبان چسانے میں تھا کیا، زبان چسانے میں تھا کیا۔ تو میرے پیاروں پتہ یہ چلا کہ زبان چسانے میں یہ تھا کہ جو کچھ کئیاں شریف والوں نے جی صاحب کو فیض ولایت و کمالات درجات عطا فرمائے، اور جی صاحب نے اپنے رب کو عبادت کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے، انکساری کے ذریعے، شریعت کی پابندی کے ذریعے، حضور سے عشق کے ذریعے، اور راتوں رات قیام کر کر کے اور عبادت کر کر کے اپنے رب کو راضی کر کے درجہ کمال حاصل کیا۔
کیا تھا اور مرشد نے جو فیض کمال عطا فرمایا تھا یہ جی صاحب کے سینے میں تھا، اور جی صاحب منتظر تھے کہ یہ خزانہ جو ہے صبح قیامت تک چلانے کے لیے یہ فیض ولایت لال کی دھرتی پر جو ہے صبح قیامت تک یہ فیض کا دریا باقی رہے گا، اور اس ولایت کو جی صاحب نے اپنے پوتے کی منہ میں زبان ڈال کے مقام ولایت کو منتقل فرمایا۔ اور آگے ہمارے بابا جی کا سینہ دیکھیں کہ پیدائش ہونے والے دن ولایت آ رہی ہے، ولایت کی گھٹی پلائی جا رہی ہے، مگر جی صاحب کا ہمارے مرشد کا سینہ دیکھیں کہ بابا جی نے سب کچھ سنبھال لیا اپنے سینے میں۔ اس پر غور کریں آپ، اپنے سینے میں سب 7 سمندر ولایت کے ہمارے مرشد بابا صاحب کے سینے میں تھے، مگر بابا جی کا سینہ دیکھیں آپ، بابا جی کا کمال دیکھیں آپ کہ انہوں نے سب یہ لے کر اپنے سینے میں سبحان اللہ، اور بابا جی نے عطا فرما دیا، اور عطا فرمانے کے بعد آگے یہ جو واقعہ ہم پھر سنتے ہیں، ہمارے مرشد پاک بابا جی نے خود کئی مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں بھی بیمار ہو گیا، آپ کو بھی یاد ہے نا، یاد، یعنی دودھ پینے کا زمانہ تھا، 2.5 سال یا 3 سال، 30 ماہ ہوتے ہیں نا دودھ پینے کے، 26 سے 30 مہینے، ان ایام میں 2.5 یا 3 سال کے اندر آپ بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ بس یہ آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، بیمار ہو گئے تو اتنے بیمار ہو گئے کہ دیکھنے والوں کو لگے جسم سے جان نکل گئی، اتنے بیمار ہو گئے۔ تو آپ نے اپنے پاس پھر بلوایا، سبحان اللہ، کیا کیا؟ یعنی بعض کہتے ہیں کہ یعنی جان نکل گئی، موت ہو گئی، آپ نے اپنی گود میں بنوایا، اپنی گود میں رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ نے اس مقام پر ایک شعر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بابا صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر کو اگر کسی مشکل میں کوئی پھنس جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو وظیفے کے طور پر اس شعر کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ جی صاحب کی ولایت کے صدقے مشکل آسان فرما دے۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ ادھر گود میں ہے اور ادھر وہ شعر کہا گیا ہے، آپ نے فرمایا لام لکھ کرامتا اور پیچھے، لام لکھ کرامتا اور پیچھے، لام لکھ کرامتا اور پیچھے، پہلے دئیاں ساڈڑی وار پیرا، لکھ بیڑے 12 برس جڑے لائے گمنو کڈ کے پار پیرا، او ساری عمر ڈولی دتی تد بولی خاطر رب دی چپا مار پیرا، عبد صدقہ حسن حسین دا جی، عبد صدقہ حسن حسین دا جی، میرے سر تھی غم اتار پیرا، عبد صدقہ حسن حسین دا جی، میرے سر تھی غم۔ اولیاء کرام کا کلام آپ کسی ولی کا بھی پڑھو، اس کو سمجھنے کے لیے دنیا دار آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ والے جو پیارے خدا کے محبوب ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں اشاروں میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کی باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اور ان کے شعر میں قرآن اور حدیث کا مفہوم ہوتا ہے، وہ تاریخ ہوتی ہے۔ حضرات ذرا آئیے میں اور آپ سب غور کرتے ہیں اس مقام پر کہ ہمارے مرشد پاک بابا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی سنا ہے بابا جی کی زبان سے کئی مرتبہ، لیکن ہمیں تھوڑا اس مقام پر غور کرنا ہے کہ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے ولی ہیں
اس ولایت پر اللہ نے انہیں فائز فرمایا کہ جس طرح کا سائل ان کے دروازے پر گیا کبھی خالی نہیں لوٹا. یہ بات صحیح ہے نا؟ کوڑا گیا ہے شفا لے کے آیا ہے، لا اولاد گیا ہے اولاد لے کے آیا ہے، بیمار گیا ہے صحت لے کے آیا ہے، ہر مشکل والا گیا ہے آسانی اور خوشحالی لے کے آیا ہے. ذرا تھوڑا ہمیں اس طرف سوچنا ہے کہ یا اللہ ہمارے مرشد پاک بابا جی کی طبیعت خراب ہوئی، گود میں لے کر اور سرکار غوث پاک کے دربار میں التجا کرتے ہیں اور ان کی شفا کے لیے درخواست وہاں پیش کرتے ہیں، اور شعر کا آخری مصرع جب مکمل ہوتا ہے تو آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور مسکراتے ہیں. ادھر شعر مکمل ہو رہا ہے، ادھر آنکھیں کھول کر کے اور بیٹھ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے دودھ پلانے کے لیے. یہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. کون کہتا ہے بیمار ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، ان کی ماں کو دے دو دودھ پلائیں. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے. شعر پورا ہوتا ہے. ذرا اب ہمیں یہاں تھوڑا غور کرنا ہے. کیا جی صاحب ذہن حاضر ہے نا؟ ہمارے سامنے جی صاحب کی وہ زندگی، ان کے درجات، ان کے کمالات، ان کی دعائیں، ان کی عطائیں، ان کے دربار میں جو آیا خالی نہیں گیا. حضرت حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کوڑی کا رہنے والا ایک شخص آیا. کہاں کا؟ کوڑی کا رہنے والا. اور اس زمانے میں کہتے تھے کوڑ کی مرض، جسے بڑی بیماری کہتے ہیں نا. تو حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیارت شریف سے نیچے سیڑھیوں سے پوڑیوں سے اتر رہے تھے تو یہ شخص کوڑی کا رہنے والا تھا اور بڑی بیماری جس کو لگ جاتی گھر والے اس کو الگ رکھ دیتے اور ادھر ہی روٹی پانی دیتے تھے. اس کی انگلیاں گر گئی تھیں ہاتھوں پیروں کی اور وہ بیچارہ پریشان ہوا. تو اس نے سنا کہ بانگت میں بابا نگری میں کوئی اللہ کا ولی ہے اور اس نے یہ سنا کہ ان کے دربار میں جو کوئی جاتا ہے اس کو شفا ملتی ہے. تو بیمار بڑا دکھی ہوتا ہے. تو جب یہ بیمار، اس نے کہا میں جاؤں مگر کچھ تحفہ لے کے جاؤں، کچھ لے کے جاؤں، خالی ہاتھ نہ جاؤں. تو اس نے کسی سے شہد منگوایا. کیا منگوایا؟ کسی سے شہد منگوایا اور شہد کو لمبی سوٹی بنا کے تو اس کے سرے پر باندھا شہد کا وہ ڈبہ اور ہاتھ دور رکھا اور اس کو اٹھایا اور وانگل شریف میں پہنچا. جب وانگل شریف میں پہنچا تو اس نے وہاں رکھا، شہد رکھ کر کے بیٹھا تھا. تو حضرت حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا اخیر یہ کون ہے؟ اب وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہیں حضرت حاجی بابا نظام الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ بھی کسی سے پوچھ کر معلوم کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہے کون ہے، مگر اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ نگاہیں دی ہیں، وہ ادھر ہی سے دیکھ لیتے ہیں. آپ اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ ہمارے بابا جی کی بارگاہ میں جس گاؤں کا، جس خطے کا کوئی آدمی جاتا تو بابا جی خود فرماتے تو فلاں جگہ تے آئے ہوئے بالکل، اور اس گاؤں کے پتھر بھی بابا جی بتا دیتے، اس گاؤں کے درخت بھی بابا جی بتا دیتے، اور اس آدمی کے گھر کے مکان میں سین میں جو درخت ہے وہ بھی بابا جی بتا دیتے، اور جو باولی اس کے گھر کے پاس ہے چشمہ جس سے وہ پانی لیتا تھا بابا جی وہ بھی بتا دیتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. اور گاؤں کے ایک ایک آدمی کا نام لے کر بتاتے، فلاں نمبردار کو، فلاں چوکیدار کو، فلاں. حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخیرا یہ کون ہے، یہ آدمی کون ہے، اس نے بلاؤ. اس کو بلایا. جب بلایا تو اس نے شہد اٹھایا ایسے دور رکھا ہوا، لے کر شہد اٹھا کے حاضر ہوا، سلام کی، سلام کر کے وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کے لیے یہ تحفہ شہد لایا ہے اور مگر میں نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا. غور کرنا ذرا، چونکہ مشہور تھا نا کہ کوڑ والا جس چیز سے ہاتھ لگا دے وہ بارش دوسرے میں جاتی ہے، یہ مشہور تھا. کہا حضرت میں نے اس سے
ہاتھ جس سے لیا ہے اسی سے یا سوٹی سے بدوایا تھا، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، تحفہ لایا ہوں قبول فرمائیں۔ وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور حضرت حاجی بابا رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیر دیکھ رہے ہیں، اس کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے نا اس مرض والے کا، اور آپ نے یہ چیزیں ساری دیکھی۔ فرمایا تو آیا کیوں ہے؟ کہا حضرت میرا حال یہ ہو گیا ہے، میرا یہ حال ہو گیا ہے، آپ اللہ کے دربار میں دعا کریں میرے لیے، میں نے اس شہر سے ہاتھ نہیں لگایا، بار بار یہ عرض کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا قریب آ، یہ دیکھ رہے سارے، آپ نے فرمایا اس کوڑ والے سے، گھر والوں نے بھی پھینک دیا اٹھا کے، آپ نے فرمایا میری جان میرے نیڑے آ، میری جان میرے نیڑے آ۔ یہ دعائیہ جملے انہوں نے بعد میں فرمائے ہیں، پہلے کیا فرمایا؟ میری جان میرے نیڑے آ۔ جب وہ قریب آ گیا، ڈرتا تھا نا، نزدیک نہ لگوں، ڈرتا تھا، تو ڈر ڈر کے ایک ایک قدم آگے آپ نے فرمایا میری جان میرے نیڑے آ۔ جب یہ قریب ہوا تھوڑا سا تو حضرت حاجی بابا نظام الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اپنے سینے سے لگایا، جسے وہ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کلاب لے گا نا، اپنا سینہ کے ساتھ لگایا، اور لگا کر کے جب پیچھے ہٹے تو بابا صاحب نے یہ ایک جملہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پیر ہو تو کیسا ہو، پیر ہو تو کیسا ہو۔ آج پیر وہ ہیں جو مرید کی بکریاں اور بھیڑ اور گھوڑے اور بھینسوں پر نظر ہوتی ہے اور موٹی نیاز آئے اس پر نظر ہوتی ہے، مگر یہ لار والا وہ پیر ہے کہ جو مانگ نہیں رہا، لے نہیں رہا مریدوں سے، دے کے بھیج رہا ہے، عطا کرنے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں میرا مولا ہے، میرا مولا اگر تیرا دربار ماں اس کے واسطے شفا نہیں، دعائیہ جملے پہ غور کریں، پھر لار والے پیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اے میرا مولا اگر تیرا دربار میں اس کے واسطے شفا نہیں ہے تو خدایا مینا بھی اسو ہی بڑھا۔ جگر پھٹ جاتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے، مولا اگر تیرا دربار میں اس واسطے شفا نہیں تو مینا بھی اسو ہی بڑھا دے۔ کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے یہ نکل رہا تھا اور ادھر اس شخص کی انگلیاں سیدھی ہو رہی تھی، کڑک کڑک آن کی آن میں، بس جو ہی انہوں نے جملہ دعائیہ شفا عرض کی، انگلیاں ہاتھوں کی بھی سیدھی ہو گئی اور پیروں کی انگلیاں سیدھی ہو گئی اور انگلیاں درست ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ بھی درست ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا اکھے اس نے لنگر میں جا میری جان ہے، لسی دے مرچی دے ماں کی روٹی جا لنگر میں کھا، تو خدا نے تیرا پر فضل کر چھوڑا۔ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا تھا، یہ مثال اس لیے پیش کی ہے کہ یہ بابا جی صاحب کے صاحبزادے کی دعا کا یہ عالم ہے۔ بابا جی صاحب کے صاحبزادے کے بابا نظام الدین آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے نور نظر ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، ان کی دعا کا یہ عالم ہے کہ کوڑا جو ہے مرض والا آن کی آن میں شفا پاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جی صاحب اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اے میرے مولا میرے پوتے کو پھر سے شفا دے دے، شفا نہ ملتی؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ وہ کون سی دعا ہے جو جی صاحب کی اللہ نے قبول نہیں کی؟ کوئی دعا ایسی ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ جی صاحب کی سب دعائیں قبول ہوئی، جی صاحب کے در سے سب کا بیڑا پار ہوا۔ تو بات سمجھنے کا مقام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ولایت کو اور اس سلسلے کو زبان اپنی ان کو چسا کر کے سب کچھ عطا کر کے اور شریعت پر پابندی کرتے ہوئے، اور حکم یہ ہے کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ سرکار کی امت میں صبح قیامت تک جتنے ولی ہوں گے سب ولیوں کے ولی، سب ولیوں کے تاجدار غوث اعظم ہیں۔ سب ولیوں کی گردن پر قدم کس کا ہے؟ بڑے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم کا قدم ہے۔ تو ظاہر میں شعر یہ ہے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے،
مگر پتہ یہ چلا، حقیقت یہ ہے کہ جب جی صاحب نے پوتے کو ولایت دے دی اور اس ولایت پر قدم جو ہے غوث اعظم کا موڑ لگوانے کے لیے، ظاہر میں یہ شعر بہانہ تھا اور بیماری اور صحت کے ناسازی کا بہانہ تھا، حقیقت یہ تھی کہ حضور غوث اعظم سے بابا صاحب کی ولایت کی تصدیق اور موڑ لگوانا تھا۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری باتیں ہمیں کرنی تھی مگر وقت نہیں ہے۔ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری دورے پر پونچھ آئے، یہ سب کچھ 1926 سے پہلے ہوا۔ بابا صاحب کی ولادت ہوئی ہے 1922 عیسوی، 1922 عیسوی بابا صاحب کی ولادت مبارک ہے، 1922 عیسوی۔ یہ تاریخ پیدائش یاد رکھیں آپ، کتابوں میں لکھا ہے، متاع فقر و دانش میں لکھا ہے، کیونکہ میں وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ سے جو میں نے پڑھی ہیں اور بابا جی کی اپنے مرشد پاک کی زبان سے سنی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہنی بھی نہیں چاہیے۔ 1922 عیسوی آپ دیکھیں متاع فقر و دانش، جو بڑی ایک تاریخ کی عظیم کتاب ہے کتب لار میں، اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہیں، بابا صاحب کی ڈائریوں میں لکھا ہے۔ تو 1922 عیسوی آپ کی ولادت ہے اور جی صاحب کا وصال 1926 عیسوی ہے۔ جی صاحب کا وصال 1926 عیسوی ہے۔ اب بیچ میں کل کتنے سال بنتے ہیں؟ اور کریں ذرا، بیچ میں کل کتنے سال ہیں؟ بابا جی کی زبان سے میں نے خود سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہے منا بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کی اے خواب کی طرح منا پتو ہے، جس طرح خواب میں کوئی دیکھے کوئی منظر تو اس کا وہ خواب یاد ہے، یعنی اس طرح بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ منا انہوں کا وصال کی خبر ہے، منا پتو ہے، کس طرح جنازہ ہو کس طرح دفن ہوا، منا ان گلوں کو پتو ہے۔ بابا جی خود فرمایا کرتے تھے، میں نے خود سنا ان کی زبان سے۔ اب 4 سال کا بیچ میں یہ زمانہ ہے، آخری جملہ ذہن میں رکھیں بتا دوں، اپنے پیر خانے سے محبت دل میں تب پیدا ہوگی جب ہم تاریخ پڑھیں گے، ان کے کرامات پڑھیں گے، ان کے کمالات پڑھیں گے، ان کے درجات پڑھیں گے، اللہ کے دربار میں انہیں کیا مقام ملا ہے، ہم جب غور کریں گے تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ کل 4 سال ہیں بیچ میں، یہ کیا ہے؟ 4 سال ہے، 1926 میں وصال ہے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 3 سال آپ مان کے چلیں، 2.5-3 سال کے بیچ آپ مان کے چلیں، جب بابا جی صاحب نے پنچ سے آ کر یہ شعر لکھا ہے، پنچ آئے اور پنچ سے ایک چٹھی لکھی انہوں نے بانگل شریف، کیا لکھا؟ اس میں حاجی بابا صاحب کا ذکر نہیں ہے، بابا جی کا ذکر ہے اس خط، تو وہ خط میں اس طرح سے لکھا، پڑھی وہ لفظ سنیں آپ اور غور کریں اس پر، الفاظ سنیں اور غور کریں آپ اس پر کہ اس میں کتنا بڑا سمندر چھپا ہوا ہے۔ اس میں آپ یوں لکھتے ہیں، فرمایا چٹھی لکھنے کے بعد آپ نے 4 مصروں والا شعر لکھا، اسی شعر پر دعا بھی کرتے ہیں، آپ نے وہ شعر لکھا، اس میں لکھا ارے رخصت آن تھی ارے رخصت آن تھی او پیش آگے اساں دل دیاں خبراں دتیاں وے، یہ سب لکھتے ہیں، ارے رخصت آن تھی پیش آگے اساں دل دیاں خبراں دتیاں وے، 10 بجے اٹھ روانے ہوئے جدوں رزق موہراں چھکیاں وے، شاید بشیر ہو سی دلگیر ڈاڈا نالے یاد امن گلاں مٹھیاں وے، شاید بشیر ہو سی دلگیر ڈاڈا نالے یاد امن گلاں مٹھیاں وے، عبد لکھ کے حال احوال سارا عبد
चिट्ठियां वे कभी इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि जी साहब ने ये जो इसमें इशारा फरमाया कि जदों रिज्क मुहारा छिकियां वे, ये किसके लिए वो फरमा रहे हैं, किस रिज्क की तरफ इशारा कर रहे हैं? जदों रिज्क मुहारा छिकियां वे, बहुत बड़ी बात जी साहब ने इस कलाम में फरमाई। बहरहाल इस शेर से जो उनकी अता से मेरे आका की नालैन का सदका जो मैं समझा वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि हजरत जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा साहब हमारे मुर्शिद पाक के इस सदी के आने वाले ज़माने के वक्त के गौस और औलियाए किराम और औलियाए कामिलीन होना बर्रे सगीर हिंदो पाक के लिए उन्होंने खुद अपनी जुबान से इस शेर के अंदर बाबा जी की विलायत का ऐलान फरमा दिया कि लोगों, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जो तुम्हें दे के जा रहा हूं उसका नाम है जमाने का गौस वली कामल हजरत बाबा मियां बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह। इस शेर के अंदर बाबा जी की कमाल विलायत का ऐलान कर गए जी साहब, और ये किया भी आकर कहां, पुंछ की सरजमीन पर। सुभान अल्लाह। ये शेर कहां से लिखा है? पुंछ की सरजमीन से लिखा है। और इस शेर में ये फरमाया उन्होंने, जदों रिज्क मुहारा छिकियां वे, और उसके बाद कितना साल या 1.5 साल के बाद जी साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। साल या 1.5 साल के बाद जी साहब पर्दा फरमा गए, और उन्होंने ये उनकी विलायत का और उन्हें आने वाली सदी के लिए ज़माने के लिए वली कामिल होने का ऐलान फरमा दिया कि लोगों, मैं तो जा रहा हूँ मगर तुम्हें मियां बशीर दे के जा रहा हूँ।